اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم علم تری الی الملائی من بنی اسرائیل کیا تو نے نہیں دیکھا ملائی من بنی اسرائیل ایک جماعت بنی اسرائیل میں من بعد موسیٰ کے بعد کیا تو نے نہیں دیکھی ایک جماعت بنی اسرائیل میں موسیٰ کے بعد اذ قالوا لی نبی لہم ابعثوا لنا ملکن کہ انہوں نے جب کہا اپنے نبی سے کہ ہمارے لیے مبعوث کر دو لنا ہمارے لیے ملکن ایک بادشاہ نقاتل فی سبیل اللہ کہ وہ ہم قتل کرے اللہ کے راستے میں. تو یہاں پہ علم ترى کیف فعل ہے نا، اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ نہیں رہے لیکن اس کو تنبیہن کہا جا رہا ہے، اس میں اس کو دھیان دینے کے لیے کہا جاتا ہے. کیا تو نے نہیں دیکھا، اس پہ غور کرنے کے لیے کہا جاتا ہے جو بات گزر چکی ہے، حالانکہ دیکھتے تو نہیں ہیں اس وقت. تو ایک جماعت گزری بنی اسرائیل کے، وہ جماعت کب گزری؟ موسیٰ علیہ السلام کے بعد. تو موسیٰ علیہ السلام کے بعد گزرنے والے وہ جماعت اور وہ نبی کون تھے؟ یوشع علیہ السلام تھے، ہے نا. جب موسیٰ علیہ السلام گزر گئے تو بنی اسرائیل کی جو قوم تھی وہ بہت زیادہ گمراہی میں آ گئی، اور بہت زیادہ گمراہی میں آنے کے بعد ان کو تو حکم تھا جہاد کا، عمالقہ نامی قوم سے ان کو جہاد کا حکم تھا، تو انہوں نے ویسے بھی جہاد نہیں کیا تھا اور کئی سالوں تک پھر وہ خوار ہوتے رہے، ان میں کافی گناہ بڑھ گئے، ان کی بادشاہت چلی گئی، ان کا کوئی ملک نہیں رہا. اور اس وقت یوشع علیہ السلام نبی آیا، اور اس وقت جو ان کو فضیلت حاصل کیا تھی بنی اسرائیل کو کہ ان کے ہی نسل میں نبی آتے تھے، تو ان کے نسل میں نبی آنا بھی بند ہو گئے تھے. کئی سارے نبی آتے تھے نا ایک کے بعد ایک، ان کے ہی نسلوں میں نبیوں کا انبیاؤں کا سلسلہ رہتا تھا. تو ان کی نافرمانی کی وجہ سے موسیٰ علیہ السلام کے بعد کئی سال گزر گئے، کوئی نبی ان کے نسل میں آئے ہی نہیں، اور بہت پریشان ہو گئے. تو ایک عورت تھی، وہ بہت دعا کرتی تھی اور بہت صابر اور عبادت گزار تھی کہ اللہ مجھے بیٹا ہو اور وہ نبی ہو، اور سب کو امید بھی تھی کہ اب ان کے پاس سے جو بیٹا ہوں گا وہ نبی ہی ہوں گے. تو پھر ان کو جو بیٹا پیدا ہوئے تھے وہ یوشع علیہ السلام تھے. اور اس وقت اب انہوں نے کیا کہا؟ اذ قال لی نبی لہم ابعث، اپنے نبی سے کہا کہ ہمارے لیے مبعوث کر دو ملکن ایک بادشاہ نقاتل فی سبیل اللہ کہ ہم پھر اللہ کے راستے میں جہاد کریں. تو انہوں نے نبی کو یہ کیوں کہا کہ بادشاہ مقرر کر دو؟ کہ اس وقت کا یہ رواج تھا، بنی اسرائیل کے قوم کا یہ قانون تھا کہ جو انبیاء رہتے تھے وہ بادشاہت نہیں کرتے تھے. اس وقت یہ قانون تھا، یہ وہ تھا کہ اس وقت کے انبیاء بادشاہت نہیں کر سکتے تھے. تو اس لیے انہوں نے بادشاہ مانگا. بادشاہ کیوں مانگا؟ کہ ان کے پاس اب حکومتیں نہیں تھی اور وہ چاہ رہے تھے کہ وہ واپس ملک شام جائے، اپنے واپس حکومتیں حاصل کرے. ان کے لیے ان کو ایک بادشاہ چاہیے تھا، سربراہ چاہیے تھا. قال هل عسیتم ان کتب علیکم القتال، تو پھر اس یوشع علیہ السلام نے کیا کہا؟ ان کی قوم نے جب ان سے یہ ڈیمانڈ کی کہ عسیتم کہ ہمیں امید ہے، ان کتب علیکم القتال کہ جب تم پر کتبہ فرض کیا جائے گا، قتال یعنی جنگ، کہ جب مجھے یہ امید ہے کہ اگر تم پر جنگ فرض کی جائیں گی اللہ تو قاتلو، تو تم جنگ نہیں کرو گے. کیونکہ اس سے پہلے بھی ایسی سرکشی کرتے تھے نا وہ، کہ وہ مانگتے تھے، شریعت مانگی دے دی گئی، پھر شریعت پہ پابندی نہیں کرتے کہا، مطلب پھر ان سے جہاد کے لیے کہا موسیٰ علیہ السلام نے، تو کہا کہ تم اور تمہاری قوم جاؤ. تو ان کی جو پرانی سرکشی تھی، یوشع علیہ السلام ان کو وہی یاد دلا رہے کہ پرانی سرکشی جو تمہاری تھی، کہ مجھے تم سے یہ امید ہے کہ اگر تمہارے لیے جہاد فرض کیا گیا تو تم انکار کر دو گے، مانو گے نہیں تم جہاد کو، تم نہیں لڑو گے، اللہ تو قاتلو کہ تم نہ لڑو گے. قالوا وما لنا اللہ تو قاتلو، تو انہوں نے کیا جواب دیا کہ کیا ہوا ہے ہمیں، ہم کیوں نہیں لڑیں گے فی سبیل اللہ کے راستے میں، کیا ہوا ہے ہمیں، اللہ نقاتلو ہم کیوں نہ لڑیں گے اللہ کے راستے میں. وقد اخرجنا من دیارنا کہ ہم تو ہمارے شہروں سے، ہماری حکومتوں سے نکالے گئے. وقد اخرجنا کہ ہم نکالے گئے من دیارنا اپنے گھروں سے، وابنائنا اور ہمارے بیٹوں سے. ہمارے اوپر تو یہ سارے ظلم سے ستم ہو رہے ہیں، ہم اب اس کا بدلہ لیں گے، ہم کیوں نہ لڑیں گے. فلما کتب علیہم القتال کہ پھر جب ان پر فرض کیا گیا قتال تو واللہ تو وہ پھر گئے الا قلیلا منہم مگر ان میں سے تھوڑے. واللہ علیم بالظالمین اور جانتا ہے اللہ ظالموں کو. تو ان میں سے پھر جب قتال کا حکم آیا ان کو اور بادشاہ مقرر کر دیا گیا تو وہ انکار کر دیا انہوں نے. اب کون تھے وہ بادشاہ؟ قالوت تھے. تو جالوت ایک نام میں بڑا کنفیوژن ہو جاتا. تو بادشاہ کا نام کیا تھا جس سے ان کو جنگ کرنا تھا؟ وہ جالوت تھا، جن سے وہاں ان کو جہاد کرنا تھا. عمالقہ کی قوم کا سردار جالوت تھا. اور یہاں کون مقرر ہوا؟ ایک طالوت نام کے شخص مقرر ہوئے. اب طالوت نام کے شخص کو مقرر کیسے کیا؟ کہ وہ خوبصورتی، ان کی جسمانی طاقت اور اس کے علاوہ وہ تورات کے حافظ تھے.
اس بیسس پہ اللہ پاک نے وحی کے ذریعے بتا دیا کہ ان کو تم کو بادشاہ مقرر کرنا ہے، لیکن وہ دباغ کرتے تھے، یعنی وہ چمڑے کو رنگنے کا کام کرتے تھے، وہ کوئی پہلے سے نسبی بہت اچھے نسب کے نہیں تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم اس کو کیوں بادشاہ مقرر کریں، یہ تو انبیاء کے نسل میں سے نہیں ہے۔ جو انبیاء کی نسل جو چلی آ رہی تھی یوسف علیہ السلام سے چلی آ رہی تھی، ان کے جو باقی کے بھائی تھے، لیکن جو بنیامین تھے وہ نہ نبی تھے نہ بادشاہ تھے، اور ان کی نسل سے پھر آتے آتے یہ آئے تھے، تو انکار کر دیا کہ ہم طالوت کو نہیں مانیں گے۔ اور جو تورات کا حافظ ہونا اتنا بڑا تھا کہ اس وقت جب تورات کی شریعت تھی وہ کئی اونٹوں پہ لادی جاتی تھی کتابیں، اتنی تھی تورات، اتنی بڑی کتاب تھی تورات کہ کئی اونٹوں پہ لادنا پڑتا تھا جب جا کے پورے مکمل تورات کئی اونٹوں پہ لگتی تھی، اتنی تھی تورات، اتنی بڑی تھی تورات، اور اس کو حفظ کیا تھا طالوت نے، حفظ کر لیا، تو بہت بڑی بات تھی، تو وہ حافظ تھے، تو انہوں نے انکار کر دیا۔ تو کہا کہ ان لوگوں کے پاس پھر تابوت سکینہ تھا، وہ آگے آئیں گا۔ تو انہوں نے وقال لہم نبیہم، تو کہا ان سے ان کے نبی نے، ان اللہ قد بعث لکم الطالوت ملکا، کہ اللہ تعالیٰ نے مبعوث کیا ہے تمہارے لیے طالوت کو بادشاہ۔ تو نبی یوشع علیہ السلام نے پھر ان سے کہا کہ طالوت تمہارے لیے بادشاہ مقرر ہو چکا ہے، اور یہ میں اپنے دل سے نہیں کر رہا، بلکہ ان اللہ قد بعث، کہ اللہ نے اس کو مبعوث کیا ہے تمہارے لیے۔ قالوا ان یکون لہ الملک، کہ یہ کیوں کر ہوگا بادشاہ، یہ بادشاہ کیسے ہو سکتا ہے، علینا ہم پر، ونحن احق بالملک، کہ ہم تو بادشاہ کے زیادہ حقدار ہیں، منہ اس سے، ولم یؤتی سعۃ من المال، اور اس کو تو نہیں دی گئی وسعت مال میں، ساعت وسعت نہیں دی گئی مال میں، یہ تو غریب ہے، ہم زیادہ حقدار ہیں، ہم اعلیٰ نسبی ہے، ہم انبیاء کی نسل سے آئے ہیں، ہمارے پاس مال دولت زیادہ ہے، یہ تو غریب ہے، دباغ کرنے والا ہے، اور نہ ہی یہ کوئی انبیاء کے نبی کے نسل سے، تو ہم زیادہ حقدار ہے کہ نبی ہو جائے، یہ ہم بادشاہ بنے، وہ کیسے بادشاہ بن سکتا۔ قال ان اللہ اصطفیٰ علیکم، تو کہا بے شک اللہ نے چنا ہے اس کو، علیکم تم پر، وزادہ بسطۃ فی العلم والجسم، اور اس کو وسعت دی ہے علم اور جسم میں۔ تو یوشع علیہ السلام نے جواب دیا کہ میں اپنے مرضی سے نہیں کہہ رہا، بلکہ اللہ نے اس کو چنا ہے اور اس کو جسم میں فراغی دی ہے، علم میں فراغی دی ہے۔ واللہ یؤتی ملکہ من یشاء واللہ واسع علیم، اور اللہ جس کو چاہے بادشاہت دے، اور اللہ تو بڑی وسعت والا اور علم والا ہے۔ وقال لهم نبیہم، تو انہوں نے کہا اپنے نبی سے، ان آیات ملکہ، کہ بے شک کوئی نشانی ہے بادشاہت کی، سلطنت کی، ایاتکم التابوت، کہ جو نشانی ہے بادشاہت کی، حکومت کی، ایاتکم التابوت، کہ آئیں گا اس کے پاس ایک تابوت، فیہ سکینۃ من ربکم، اور اس میں سکینہ، تسلی، تشفی ہوں گی، من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے، وبقیۃ مما ترک آل موسیٰ وآل ہارون، کے جس میں ترکہ ہوں گا موسیٰ، آل موسیٰ اور آل ہارون کا، تحملہ الملائکہ، اور اس کو اٹھا کے لائیں گے فرشتے، ان فی ذالک لآیات لکم ان کنتم مؤمنین، اور بے شک اس میں نشانیاں ہوں گی تمہارے لیے اگر تم مومن ہو۔ تو اب وہ اس بات پہ بھی مکر گئے، جو ڈائریکٹ وحی آئی اس بات پہ بھی مکر گئے، تو اب دوسرا ان کو نشان کیا ملا کہ جس شخص کے پاس تابوت سکینہ آئیں گا وہ بادشاہ رہے گا۔ اب تابوت سکینہ کیا تھا کہ تابوت سکینہ میں ہارون علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کی کچھ چیزیں تھیں، آساتی تورات کی کچھ تختیاں تھی، اور جو من و سلوہ اترا تھا اس میں کی کچھ تبرکات تھی، امامہ تھا ہارون علیہ السلام کا، یہ سب چیزیں اس میں رکھی ہوئی تھی تابوت سکینہ میں۔ اب وہ کیسا تھا، اس میں بہت الگ الگ روایتیں ہیں کہ وہ ایگزیکٹ کیا تھی۔ کہا جاتا ہے کہ جنت سے شیشم کی لکڑی آئی تھی، اس کا بنا ہوا یہ تابوت تھا، اور اسے تابوت سکینہ اس لیے کہتے تھے کہ موسیٰ علیہ السلام کے گزرنے کے بعد بھی وہ اس تابوت کو لا کے رکھ دیتے تھے، جب بھی جنگ ہوتی تھی تو فتح ان کو ہی ملتی تھی۔ تو باقی جو ان کی دشمن قومیں تھی، کافر تھے، انہوں نے وہ تابوت سکینہ ان سے چھین لیا تھا، لیکن وہ ان کو راس نہیں آیا، وہ جہاں بھی رہتا تھا تابوت سکینہ وہاں وبا پھیل جاتی تھی، یہاں تک کہ انہوں نے ایک بار تابوت سکینہ کو اپنے بہت بڑے بت کے پیروں میں رکھ دیا، دوسرے دن آ کے دیکھے تو اس کے سر پہ تھا، بت کے سر پہ تھا تابوت سکینہ، پھر انہوں نے تابوت سکینہ اتارا، بت کے سر پہ سے پیروں میں رکھا، پھر دوسرے دن دیکھے تو پھر سر پہ، اور تیسرے دن دیکھے تو بت کے ٹکڑے ٹکڑے ہو کے پڑے تھے۔ تو بنی اسرائیل کی ایک عورت بہت بوڑھی تھی، قید ہو کے ان کے پاس تھی، تو اس نے کہا کہ جب تک تم تابوت سکینہ واپس نہ کرو گے بنی اسرائیل کو، تم پر ایسی آفت آئیں گے، اور ان کے اس میں وبا اور دوسری پریشانیاں آنا شروع ہوئی تھی۔ تو انہوں نے یہ کیا کہ انہوں نے 2 بیلوں کے اوپر اس کو رکھا اور ہانک دیا، اور فرشتوں نے اس کو لے جا کے
طالوت کے گھر کے سامنے ہی لا کر کھڑا کر دیا۔ اس طریقے سے ان کے پاس وہ تابوت سکینہ آیا، اور اس کے بعد پھر وہ قوم مانی، ان کو بادشاہ مقرر کرنے پر پھر بنی اسرائیل کی وہ باقی کی قوم مانی کہ اب ان کو ماننا پڑا یہ نشانی آنے کے بعد۔